عورت چاہے مر جائے لیکن جمعہ کے دن کبھی غلطی سے بھی یہ کام مت کریں، سارا رزق ڈوب جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، صرف جمعہ کے دن یہ کام نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عورت چاہے مر جائے لیکن جمعہ کے دن جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطی کبھی نہ کرے، سارا رزق ڈوب جائے گا۔ اگر عورت یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کبھی رزق، دولت اور برکت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس دولت آ جائے، ان کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں رکھا ہوا ایک جھاڑو کیسے آپ کے رزق کو ڈبو سکتا ہے؟ ایک جھاڑو کیسے آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے؟ یہ جھاڑو جسے ہم بہت معمولی سا سمجھتے ہیں، اس کو عام مت سمجھیں، یہ آپ کے گھر کو رزق، دولت سے بھر سکتا ہے، خاص کر جمعہ کے دن، کیونکہ اس دن میں رزق لکھا جاتا ہے۔ اور اگر عورت جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطیاں کرنا نہ چھوڑے تو گھر میں آنے والے رزق کو ڈبو سکتی ہے۔ کہتے ہیں جس گھر میں ہر وقت صفائی رہتی ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی اور اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ باوضو رہنے سے رزق، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزگی اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ خود کو اور گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں وہ رزق، دولت سے کبھی محروم نہیں رہتے، ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، گھر میں ہفتے بعد جھاڑو لگاتے ہیں، گھر سے مکڑی کے جالے صاف نہیں کرتے، وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو عورت کی ایسی غلطی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جمعہ کے دن جھاڑو لگاتے وقت کبھی نہ کرے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر میں رزق، دولت کی برسات ہو تو وہ اپنی ان غلطیوں کو چھوڑ دے۔ پہلے نمبر پر جو عورتیں گھر میں پلاسٹک کا جھاڑو استعمال کرتی ہیں وہ جھاڑو لگانے کے بعد اچھی طرح دھو کر رکھا کریں۔ کچھ خواتین ایسے ہی جھاڑو مار کر دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیتی ہیں، جراثیم اور گندے مادے اس کے ساتھ لگتے رہتے ہیں جو گھر میں نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ پلاسٹک کا جھاڑو ہمیشہ لگانے کے بعد دھو کر رکھنا چاہیے۔ جھاڑو لگاتے وقت عورت کی ایک سب سے بڑی غلطی جو پورا گھر لے ڈوبتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، وہ یہ کہ جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ گانے سننا۔ جی ہاں دوستو، بہت سے گھروں میں عورتیں یا تو اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیتی ہیں یا اونچی آواز میں گانے لگا دیتی ہیں اور سوچتی ہیں چلو گانے سننے کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی اور وقت بھی جلدی گزرے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ جو گانے وہ سن رہی ہیں وہی اس کے گھر سے ساری برکت لے جائیں گے۔ عورت ایسا کبھی نہ کرے، خاص کر جمعہ کے دن۔ جن عورتوں کو یہ بری عادت ہے، گندی عادت ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ گھر میں جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ موسیقی لگا لیتی ہیں، وہ یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ جمعہ کے دن جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے وقت درود پاک پڑھتی رہتی ہے، درود پاک کی برکت سے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے برکت اور فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن میں مجھ پر خوب درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابو العباس احمد بن منصور کا جب انتقال ہو گیا تو اہل شیراز میں سے ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک جوڑا ہے اور سر پر ایک تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرما دی اور میرا بہت اکرام فرمایا اور مجھے تاج عطا فرمایا، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے۔ درود شریف کی فضیلت
اسلامی اصطلاح میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی دین میں درود شریف کا ذکر قرآن و سنت میں کئی بار آیا ہے اور اس کی فضیلتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا معنی ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں درود شریف کی فضیلت کی بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص میری ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 درجہ کی رحمت بناتا ہے۔ درود شریف بھیجنے والے کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے پاس آ کر ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھتا ہے اور اس کے 10 گنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضائل کچھ ہیں جو درود شریف کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے درود شریف بھیجنا بہت اہم عبادت ہے جو اللہ کی رحمت اور نبی کی محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ درود شریف پڑھنے میں ہی خرچہ کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارک سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق غلاموں کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میرا یہ نوجوان امتی پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا۔ ہمارے اکابر علماء نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفکر تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں۔ پھر مدارس نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواد شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ کوئی کام کریں تو بھی درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور گھر میں برکت و سکون آئے گا۔ اور عورت کبھی بھی ننگے سر اور ننگے پاؤں جھاڑو نہ لگائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی غلطی اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بے برکتی کا سبب بن جائے۔ ہمیشہ جھاڑو لگانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں ان کو الگ سے اکٹھا کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دیا کریں۔ اگر گھر میں جھاڑو ٹوٹ کر گرنے لگے تو فوراً تبدیل کر لیں، کیونکہ جب جھاڑو زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور خواتین اس کو دھاگے سے باندھ کر گزارا کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر وقت پر جھاڑو تبدیل نہ کیا تو وہ ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں آنے والی برکت کو توڑ سکتا ہے اور گھر میں غربت کے ڈیرے ڈال سکتا ہے۔ اپنے بستر، روم یا کچن میں جھاڑو کبھی مت رکھیں۔ جو عورتیں صفائی کرنے کے بعد
कमरे या किचन में झाड़ू रख देती हैं, वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुले आम नजर नहीं आनी चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा, लोग लोहे के ऊपर पांव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं, और अगर कोई गलती से उसके ऊपर पांव रख देता है तो वो बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं। इस तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पांव नहीं रख देना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवर को मारा जाता है। आपने देखा होगा, घरों में चूहे को झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनको झाड़ू से कभी मत मारें। ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना दें, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गांव के लोगों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग ले और कहती है थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दें। इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं। ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थी मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी ये गलतियां ना करे। इंशाअल्लाह फिर देखें हर घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिज्क दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम सबको रिज्क दौलत से नवाजा है, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगें तो बरकत की दुआ मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा, औलाद भी होगी, औलाद ताबेदार भी होगी, और घर में रिज्क भी आएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से बरकत के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, और तमाम हजरात नमाज का एहतमाम करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। ईमान और तस्सीह अकायदे मुताबिक मजहब अहले सुन्नत और जमात के बाद नमाज तमाम फ़राइज़ में निहायत अहम व आज़म है। कुरान मजीद और अहदीस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी अहमियत से माला माल हैं। जा बजा उसकी ताकीद आई और उसके तारिकीन पर वईद फरमाई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरतुल बकरा आयत नंबर 3 में मुत्तकी लोगों का दूसरा वस्फ बयान करते हुए फरमाया कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के ज़ाहिरी और बातनी हकूक़ अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के ज़ाहिरी हकूक़ ये हैं कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए, और नमाज के फ़राइज़, सुनन और मुस्तहब्बात का ख्याल रखा जाए, और तमाम मुफस्सिदात व मकरूहात से बचा जाए। जबकि बातनी हकूक़ ये हैं कि आदमी दिल को गैरुल्लाह के ख्याल से फारिग करके ज़ाहिर व बातिन के साथ बारगाह हक में मुतवज्जा हो, और बारगाह इलाही में अर्ज़ो नियाज और मनाजात में महव हो जाए। कुरान मजीद और अहदीस में नमाज के हकूक़ अदायगी के साथ नमाज पढ़ने वालों के फ़ज़ाइल बयान किए गए, और ना पढ़ने वालों की मुज़म्मत बयान की गई है। चुनांचे इस सूरत मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तर्जुमा, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू व खुज़ू करने वाले हैं। इसी सूरत में ईमान वालों के मज़ीद औसाफ बयान करने के बाद उनका एक वस्फ ये बयान फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। तर्जुमा, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और उन औसाफ के हामिल ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जुमा, यही लोग वारिस हैं, ये फिरदौस की मिरास पाएंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। नमाज में सुस्ती करने वालों और नमाजें ज़ाया करने वालों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फ़रेब देना चाहते हैं, और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा। और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर लोगों के सामने रयाकारी करते हुए खड़े होते हैं,
اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے اور اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے اور اس سے توحید، اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔